حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سیمن تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلو بند پڑا رہتا تھا۔ اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوستے۔ آپ کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتے۔ کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رہتے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کنوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے۔ اسی محلے میں کنوگا نامی ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں، مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی۔ آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکونی کی کھڑکی میں آ جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے، اسی لیے وہ عورت آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکونی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی، بس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور دار فانی سے کوچ کر گئی۔ جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بدنصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کریں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی۔ یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ کے نور کو آپ کے چہرہ مبارک پر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہ سکی۔ لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی، جس کے بعد کچھ افراد نے بیک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کیا، مگر لاش تو جیسے زمین سے چپک کر ہی رہ گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تب بھی یہ لاش نہ اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے جب یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ کاٹو تو ان کے جسم میں خون نہیں، تمام ہندوؤں کو سکتہ لگ چکا تھا۔ کچھ دیر تک سب بوکھلائے رہے، پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آخر اس عورت سے کیا گناہ ہوا، اسے معاف فرما دیجیے تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکوں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے۔ ہندوؤں کے لیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم اسے دفن کرو گے تو لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر دیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیمن شریف میں موجود ہے، جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آج بھی سیمن آتے ہیں۔ عرس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی لال شہباز قلندر کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے،
لیکن آپ کا فیض روحانی اب بھی جاری ہے، آپ کی یادگاریں اب بھی تابندہ و زندہ ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامات دیکھ کر کانوگا خاندان کے ہندو آپ کے دست مبارک پر بشرط اسلام ہو گئے۔ اس طرح اسلام سندھ میں پھیلتا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اور محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔